जाती थी, वो हाथ जिसमें अंगूठी सजाई जाती थी, कब्र में जाके देखो वहशत नात खौफ ने दोनों हाथों को धड़ के अलग है। इसलिए फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम याद करो या ना करो, कब्र तुम्हें रात दिन में 5 मरतबा याद करती है। अना भाई तो दो लोगों, मैं कीड़ों का घर हूँ, तैयारी करके आओ। अना भाई तुलवासिया, मैं डरौना घर हूँ, तैयारी करके आओ। अना भाई तो तराब, मैं मिट्टी का घर हूँ, और शहंशाह और वजीरों और कबीरों और अमीरों साजरों तरह तरह के नरम नरम गलीचों में रहने वालों, तुम मेरे पास आओगे, मेरे पास आए बगैर तुम्हें गुजारा नहीं। और हालात तुम्हारे ये बनेंगे कि कब्र की मिट्टी के कीड़े तुम सबको खा कर खत्म कर देंगे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाने लगे, ओ अबू हुरैरा, आ मैं तुझे दुनिया की हकीकत सिखलाऊं। मदीना मुनव्वरा से दार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ ले गए, जाके एक मकाम पे खड़ा कर दिया जहाँ आदमियों की खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी, गंदगी पड़ी हुई थी, कपड़े के चीथड़े पड़े हुए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, इन खोपड़ियों को देख लो, कल इन खोपड़ियों पे बड़े बड़े तरह तरह के इत्र मले जाया करते थे, बड़े बड़े तरह के छिड़के जाया करते थे, तरह तरह के रोगन और तेलों की मालिश हुआ करती थी। मौत आने की देर थी, देख ले इन खोपड़ियों को कुत्ते घसीटे घसीटे घुसते हैं। ये वो कपड़े हैं जिनको हसीना खूबसूरत लड़कियां पहनकर अकड़ा करती थी। अरे उनकी इस कपड़े को उतरने की देर थी, आज देखो मिट्टी में रुल रहा है। और ये जो तुम्हें गंदगी नजर आती है, ये खाने की शक्ल में, मिठाइयों की शक्ल में कितना अलग दर्जे का रखा हुआ था, आज इसका हाल देखो। हर आदमी किस तरह पे नफरत करता चला जा रहा है। अबू हुरैरा, दुनिया बिल्कुल बेसबाकी है, दुनिया बिल्कुल ना कायम रहने वाली है, ना पायदार है, इसमें हमेशा कोई ना रहा और कोई ना रहेगा। सिकंदर जुल्करनैन जैसे चल बसे, काबुल से लेकर सराबलस तक जिनके खुतबे पढ़े जाते थे, वो दुनिया से रुखसत हो गए, रूए जमीन के मालिक चले गए, बड़े बड़े खजानों के मालिक जब दुनिया से रुखसत हुए, अपने घर की तमाम कमाई में से 2 दिन कफन का टुकड़ा भी नसीब नहीं। और उसके लिए तैयारी कैसे होगी, हमें कुछ जान तक भी नहीं, हमें इस बात की तरफ तवज्जो तक भी नहीं। कुरान करीम ने हमें मुतवज्जा करा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ओ ईमान वालो, औलाद तुम्हारी, माल तुम्हारा तुम्हें गफलत में न डाल दे, तुम्हें बर्बाद ना कर दे, तुम्हें हलाक ना कर दे, अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। अगर ऐसा हो गया तो खसारे में पड़ जाओगे, सूटी में पड़ जाओगे, दिया में पड़ जाओगे, तबाही में पहुंच जाओगे। दुनिया में उसका इलाज हो सकता, आखिरत में नहीं होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जमा करके इरशाद फरमाया, बताओ तुम्हें अपनी जिंदगियों की किस कदर उम्मीद है। एक सहाबी कहने लगा, मुझे फजर के बाद जोहर की नमाज की उम्मीद है। दूसरा सहाबी कहता है, मुझे जोहर के बाद असर की नमाज की उम्मीद है। तीसरा कहता है, मुझे असर के बाद मगरिब की उम्मीद है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कदम मुबारक उठाया, अपना पैर उठाया और फरमाने लगे, मेरे सहाबा, तुमने तो बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांध रखी है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है। जो कदम उठाया हुआ है, जो पैर उठाया हुआ है, ना मालूम ये जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है कि जो सांस अंदर को गया, ना मालूम वो सांस बाहर को लौट के आएगा कि नहीं। जो सांस बाहर आ गया, ना मालूम अंदर लौट के जाएगा कि नहीं। इसलिए फरमाया, तैयारी कर। और कहता कि रंगा ले न चुंदरी और गुंदा ले न शीश, फिर क्या क्या करेगी अरे तू दिन के दिन। अरे दिन के दिन तो कुछ भी नहीं बन सकेगा, यकदम जब बुलावा आ जाए, जानू नहीं पिया किस दिन बुला ले, जानू नहीं पिया किस दिन बुला ले,
پھر کھڑی منہ تکے گی اریسو دل کے دن، وہ کیا کمائی ہو سکے گی؟ ادھر موت کا جھپٹا لگے گا، ادھر دنیا سے روانگی ہو جائے گی۔ 1 گھنٹے پہلے علم نہ ہو سکا، 1 رات پہلے پتہ نہ چل سکا، 1 ہفتہ پہلے علم نہ ہو سکا، اس لیے تیاری نہیں کر سکے۔ جس وقت بھی ساز و سامان کی تیاری میں لگو گے اسی وقت کچھ بنا سکیں گے۔ آج مسلمان کو خیال تک نہیں، پرواہ تک نہیں کہ یہ دنیا مجھ سے ٹوٹ جائے گی۔ اور لوگوں تم نے ہزاروں کو کندھوں پہ اٹھا اٹھا کر ابا کو پہنچا دیا، دادا کو پہنچا دیا، تائے چچا کو پہنچا دیا، امی نانی کو پہنچا دیا، کیا ہم نہ پہنچیں گے؟ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح۔ ساری دنیا کے لوگوں تمہاری مثال ایسی ہے، گھاس کو کاٹ کر ہوا میں رکھ دو، خشک ہو کر کے یوں اڑتا پھرے گا ہوا میں۔ فرمایا تمہاری ہستی کوئی نہیں، مجال کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں، جرأت کوئی نہیں، ارے یوں ہی دندنا رہا ہے، یوں ہی کر رہا ہے۔ آواز آتی ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور ظالم میری زمین پہ آ کر کے نہ چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تو میرے پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا، پھر اکڑنے کا کیا فائدہ؟ کس بات سے اکڑ لیے پھرتا ہے تو؟ جیسے یہاں چٹک بٹک کرنے والے تو کتنے ہی لوگ دنیا سے ٹر گئے۔ وہ کسی نے دیکھا ہوا تھا، بڑی حسینہ تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی چٹک مٹک کے چلا کرتی تھی، چال بڑی عجیب تھی، موت آئی مر گئی، قبر میں دفن کر دیا، قبر کے اوپر خاردار کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہو گیا، اور پاس سے گزرتا ہوا کوئی کہنے لگا اور کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، اور کیسے ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی باڑ ہے، وہ پھول سا بدن، وہ نزاکت کہاں گئی، وہ اٹکنا مٹکنا کہاں گیا، وہ اکڑ کہاں چلی گئی، وہ غرور کہاں چلا گیا؟ ارے تم تو کیا تھے، آج قبر میں ہو، اور قبر کے اوپر بھی خاردار کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہوا ہے۔ یوں ہی کیا معلوم ہو، ایسے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم قبروں میں جایا کرو، جا کے زیارت کیا کرو، میرے آقا کی سنت ہے، وہاں کچھ سلام پڑھ کے بخشا کرو۔ فرمایا جب تم قبرستان میں جاؤ گے تمہیں قبریں گری ہوئی نظر آئیں گی، ڈھئی ہوئی نظر آئیں گی، لحد کھلی ہوئی نظر آئیں گی، کسی کا کفن نظر آئے گا، کسی کا سر نظر آئے گا۔ تجھے اس بات کی طرف توجہ ہو سکے گی کہ میں دنیا میں کس لیے مغرور پھرتا ہوں، ایک نہ ایک دن مجھے یہاں آ رہا ہے۔ ایک قبرستان میں جایا کرو جس کا وارث کوئی نہیں، جہاں جانور کا پاؤں رکھا گیا، قبر کے اندر سوراخ ہو گیا، بکری نے پاؤں رکھ دیا، مینگنے پڑی ہوئی ہے، قبر کھلی ہوئی ہے، ہڈیاں باہر پڑی ہوئی ہے، اور حالت یہ بنی ہے یہ سرائے دہر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم سے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ ارے تختوں کے نشین کہاں گئے، شہنشاہ کہاں چلے گئے، کوٹھیوں والوں کا کیا بن گیا، بنگلے والوں کا کیا حال بن گیا، بڑے بڑے عمارتوں میں رہنے والے کہاں گئے، رات دن بننے سنورنے والے کہاں گئے، سرخی پاؤڈر کے اندر مست رہنے والے کہاں گئے۔ فرمایا دنیا بھر کی مستی کو چھوڑو، وہاں قبرستان میں جا کے دیکھا کرو، آواز تو دے کے دیکھو، رات دن آواز تو جواب دینے والا کوئی نہیں، جو مثال سروتی خوش بیاں دم گوپ سے گوپ ہے تو ہر پیشہ، جو مثال سروتی خوش بیاں دم گوپ سے گوپ ہے تو ہر پیشہ، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہروں میں گویا زبان نہیں،
बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े बार एतला, बड़े बड़े बालिसर बोलने वाले और कब्रों में पड़े हुए हैं। जजों को बुलाओ जवाब नहीं, वकीलों को बुलाओ जवाब नहीं, मुकर्रिरों को बुलाओ जवाब नहीं, मौलवियों को बुलाओ जवाब नहीं, खतीबों को बुलाओ कब्रों में से जवाब नहीं। ऐसा मालूम होता है इन कब्र वालों के मुंह में जुबान नहीं। जब ये सूरत बननी है और फरमाया लोगों तुम इस बात का तो ध्यान किया करो। कभी लोग अपनी मैयत को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं, पुरानी कब्र खोदते हुए निकल आती है, हड्डियां बाहर निकाल कर रख ली, खोपड़ी बाहर निकाल के रख ली, अपने मुर्दे को दफन करेंगे, बाद को हड्डियां भी रख देंगे, ईंटें पकड़ाते हुए, सारा देते हुए, सादो सामान उठाते हुए, मैयत की चारपाई कब्र के करीब करते हुए, अपने मुर्दे को कब्र में उतारते हुए, किसी का उस खोपड़ी के ऊपर पैर आ गया जो पुरानी मुर्दे की वहां से निकाली थी। कहती है आवाज आई खोपड़ी में से और तालिब ने क्या किया, मेरे सर पे पाँव रखकर तुमने चूर चूर कर दिया। अरे मैं तुझे क्या बताऊं, कल पाँव एक सा है, सर पर जो आ गया या सर वो सुखाना है, चिकित्सा से चूर था। और कहने लगा जरा राह देख के चल और बेखबर, कल मैं भी तेरी तरह सारे पुरगुरूर था। आज तुमने पाँव रखकर मेरे सर को चूर चूर कर दिया। तुझे क्या बताऊं, कल इस सर पे ताज ओढ़ा जाया करता था, कल इस सर से ना मालूम कैसे कैसे दुपट्टे ओढ़े जाते थे, कैसे कैसे रोगनों की मालिश होती थी, कैसे कैसे इतर लगा करते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज मैं तेरे पैर के नीचे आके चूर चूर हो गया। तैयारी कर, कल को तू भी किसी के पैर के नीचे यूं ही आएगा। कितनी बड़ी गफलत है, कितनी बड़ी भूल है। आज मेरा तेरा मरने का प्रोग्राम नहीं, हमारा इरादा नहीं, सोचते यूं ही आखिरी वक्त आ जाता है। लो डॉक्टरों ने आना शुरू कर दिया, लो तबीब आने लग गए, लो तरह तरह की बातें शुरू हो गई। नहीं जी खैर आ जाएगी, नहीं जी तंदुरुस्ती आ जाएगी, लो जी इशारे जी होने लग गए। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, हकीमों ने भी जवाब दे दिया। हालात बदलते यहाँ तक आ पहुँचे कि अब सांस लंबे होने लग गए, अब आंखों की पलकें भी झुकने लग गई, अब हिचकियां भी आनी शुरू हो गई। हदीस बात में आता है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्राईल कहते हैं कि जब मैं किसी को दुनिया से ले जाना चाहता हूँ, एक उंगली उसके गर्दन पे रख देता हूँ, पहचान खत्म हो जाती है। बीवी सामने बैठी है, पूछ रही है मैं कौन हूँ, सर हिलाता है मुझे पता नहीं कौन है, उसका कलेजा फटता है। अरे 50 साल कच्चे गुजारे, आज मुझे पहचान सन। उसे क्या मालूम इसकी आखिरत की तैयारी हो गई। औरत छोटी बस बड़े अब्दाल हो, तुम तो बड़े कुतब हो, तुम्हें क्या गम है। फरमाने लगी तुम नहीं जानते, कुरान मजीद पढ़ता हूँ, मुझे मेरा जिगर फटता है, मुझे डर लगता है। इन्ना बख्शारब्बी का लशदी, मेरे पल्ले कुछ नहीं, मेरी चिट्ठी दाढ़ी की लाज रख के मुझे माफ कर दे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे लिखते हैं, जब मेरे अब्बा का आखिरी वक्त आया, 8 लाख हदीसों के हाफिज है, वक्त का इमाम और परहेजगार और मुत्तकी है, बहुत बड़ा अल्लामा है, 8 लाख नबी की हदीसें सीने में जमा है। बेटा करता है, मेरे अब्बा का जब आखिरी वक्त आया, इतने पसीने आए, इस कदर पगडर आया, कपड़ों से गुजर कर जमीन पे टपकने लगा। इतना पसीना आया कि कपड़ों से गुजर कर जमीन पे पसीना टपक रहा। बेटा कहता है कि मैंने अब्बा जी से अर्ज किया, आपको ये पसीना इतना क्यों आया। फरमाने लगे ओ बेटा, अल्लाह की अदालत से डर रहा हूँ, अनकरीब मेरी पेशी का वक्त आने वाला है। आपको क्या डर है, आप तो बड़े वली हैं, आप वक्त के इमाम हैं, परहेजगार और मुत्तकी हैं, 8 लाख हदीसों के हाफिज हैं। इमाम अहमद बिन हंबल ने रो दिया। फरमाने लगे वो ऐसा बेनियाज है, वो ऐसी बेमिसल जात है, वो ऐसा वहदहू ला शरीक है, अगर वो छोड़ने पे आए तो पकड़ने वाला कोई नहीं, और अगर पकड़ ले फदरनी वमई युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस। तुम कहा करते थे कि हम माल लुटा देंगे, अल्लाह की रजा को खरीदेंगे, मौत के वक्त की परेशानी को दूर कर देंगे। एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 5 आदमियों की मौत इस तरह पे आएगी
ذرا سا ریشمی رومال اس کی طرف کیا، خوشبو سنگائی اور روح برباد کر گئی. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، سادے لوگوں کی روح اس طرح پہ نکلے گی جیسے مشق کا منہ کھول دیا، پانی پار نکل گیا. بڑوں کی موت، چھوٹوں کی موت، کافر کی موت، مسلمان کی موت، بڑا فرق. انبیاء کی موت اور امت کی موت میں بڑا فرق. آج ہم بد کرداروں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ کس انداز سے دنیا سے جانا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی بات کا نشہ ہے تو وہ بھی اتار دے. کہتا زور و طاقت میں ہے تو اگر پی لے تنگ، اس پہ مغرور ہونا نہ اے جان من. آنے والی ہے ایک دن اجل بے سخن، آ کے مٹی میں دے گی ملا ان بدن، پھر اکڑ سب یہ تیری نکل جائے گی. پھر عجب، خود بینی، تکبر، غرور، اکڑ، بننا، سورنا، ہر وقت کا زیب و زینت کی طرف راغب رہنا، یہ تمام کے تمام منظر یوں اڑ کر سامنے آئے. ہم نے حسن کی پوجا کی، ہم نے مال کی پوجا کی، ہم نے جمال کی پوجا کی، ہم نے تخت اقتدار کی پوجا کی. مرتے وقت ہم کوئی خاص چیز ساتھ نہ لے کے جاتے. اس لیے کہتا ہے اس دھوکے میں نہ آیا کر کے حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکا کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے، ڈٹ جائے گا، یاد رکھے ورنہ پھر پچھتائے گا. سانس سانس میں سوچ، قدم قدم پہ سوچ، منزل بے منزل سوچ. قادر ہے تب بھی سوچ، گورنر ہے تب بھی سوچ، سربراہ ہے تب بھی سوچ، ماں باپ ہے تو تب بھی اپنے دل میں غور کر. قبر کے گڑے کی اس کروڑوں سال کی زندگی کے لیے کچھ سامان پیدا کر، کچھ اس کے لیے حالات پیدا کر، کچھ اس کے لیے سوچ و بچار کر. یوں ہی نہیں بنا کرتا. قرآن کریم میں ہے فما وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پتہ نہیں کل میری تیرے ساتھ کیا بنے گی. وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت. طاقتوں نے جواب دے دیا اور حالت یہ بنی ہے کہ دنیا میں رحم کھائے گی ہر کس نہ یہ پر جفا سے سردی ہوئی سے بدن، غسل دینے لگی مل کے ماں اور بہن، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے. کپڑے اتارنے کی کوشش ہو رہی ہے. کہتا تجھے کیا بتاؤں، مکھی بیٹھ جائے، مجھے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے، میری رگیں ٹوٹی ہیں، میں ان مقامات سے گزر کے آیا ہوں جنہیں تو نہیں جانتا. حال میں تو دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح. غسل دینے والے، میں تجھے کیا بتاؤں، 7 بیٹے میں نے چھوڑے، 5 بیٹے میں نے چھوڑے، اولاد بڑی کافی چھوڑی، اور مجھے کتنا افسوس ہے ایک نے بھی غسل دینے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا. ایک بیٹے نے بھی غسل دینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. امی جان کہتی ہے اور میری تم کتنی بچیاں ہو، میری کتنی نویں ہو، خدا کی قسم تم کیا سوچ رہی ہو. تم آج میرے بدن سے نفرت کرتی ہو، آج میرے کپڑوں سے نفرت کرتی ہو، تم سب کو ان مقامات سے برابر گزرنا پڑے گا. بیٹی اپنی ماں کو غسل نہیں دیتی، بیٹا اپنے باپ کو غسل نہیں دیتا، بھائی اپنے بھائی کو غسل نہیں دیتا، پرائے آدمی رکھے ہوئے ہوتے. آواز آتی ہے جب پانی ڈالنے لگے، ہاتھ پھیرنے لگے، تو کہتا ہے کہ میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار. تمہیں کیا بتاؤں، گنتی نہیں کی جا سکتی. پوری دنیا پر اگر موت کے صدمے عظیم کو تقسیم کر دو تو تم سارے مر جاؤ گے. کہتے ہیں جو مجھے تکلیف پہنچی تم نہیں جان سکتے. موت کا صدمہ عظیم نرالا، یہاں بڑے بڑے جھک گئے، یہاں بڑوں بڑوں کے سر جھک گئے، ایوان شاہی یہاں جھک کر کے مر گئے. میں تمہیں کیا بتاؤں، کہتا ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت
مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسموں سے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتارنے میں لے تو لان نہ کر، اس طرح سے نہ اتار جیسے اتارنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے آج میری باری ہے، کل کو تیرے کپڑے یوں ہی اتریں گے، اور میری چوڑیاں توڑنے والی ہو، اور میری بہنوں، اور میری خالہ، اور میری پھوپھی، اور میری رشتے داروں، آج میری چوڑیوں کو توڑ رہی ہو، رب کبریا کی قسم کل تمہاری چوڑیاں یوں ہی ٹوٹیں گی۔ آج میری ناک کا زیور صاف کر رہی ہو، کل کو تمہارے ناک کا یوں ہی زیور اترے گا۔ آج میرے گلے کا زیور اتار لیا، کل کو تمہارا یوں ہی اتر جائے گا۔ آج میرے رنگین سوٹ اتار لیے، کل کو خدا کی قسم تمہارے یوں ہی اتریں گے۔ جانوں پر صدمے پڑے اے متصل، غسل کے پانی کو کر لے معتدل۔ اور لوگوں میں بول نہیں سکتا، میری زبان کام نہیں کرتی، اس لیے خود خیال کر، میں ٹھنڈے پانی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں گرم کو کچھ نہیں کہوں گا، تو خود بخود سوچ کے مجھے غسل دے، خود بخود اپنی عقل سے کام کر۔ آج میری باری، کل کو تیری باری، ذرا سنبھل کے کام کر۔ کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچی کر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا اتنا شدید قسم کا ذائقہ ہے، ہزاروں برس تک منہ میں تلخی اور کڑواپن موجود رہے گا۔ غسل دینے والا ہاتھ پھیر، بدن پہ ہاتھ پھیر رہا، نہلا رہا، صابن لگا رکھی ہے، آواز آتی ہے ڈانگوں پر صدمے پڑے اے متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل۔ نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ آج میں لاچار ہوں، آج میں مجبور ہوں، کل کو تیری یوں ہی مجبوری ہو جائے گی۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ بڑی تمنائیں تھی، بڑا صدقہ کروں گا، بڑی خیرات کیا کروں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا، خود بھوکا رہوں گا، دوسروں کو کھلاؤں گا، خود پیاسا رہوں گا، دوسروں کو پلاؤں گا، خود ننگا رہوں گا، اوروں کو پہنانے کا فکر کروں گا۔ دکان پہ بیٹھے بیٹھے موت آ گئی، رستے میں چلتے چلتے موت آ گئی، سفر کرتے کرتے موت آ گئی۔ یہاں سے چلا، کراچی گیا، لاہور گیا، بیوی سے آخری مرتبہ ملا، لو میں چلا ہوں، کچھ منگوانا ہو؟ فرمائش کرتی ہے میرے سوٹ لانا، فلاں چیز میرے لیے لانا، بچے کو پکڑ کر آگے کرتی ہے تم بھی اپنے ابو سے کہو کہ میرے فلاں کھلونا لے کے آنا۔ اور اس بچے کو اور اس کی اماں کو یہ پتا نہیں یہ آخری ملاقات ہے۔ یہ فرمائشی کپڑے تو تب لا سکے گا جب خود لوٹ کے آئے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ نگاہیں آخری مل رہی ہے، یہ آخری ملاقات ہے۔ اور جو بچہ کھلونا منگا رہا ہے، یہ بچہ تو شفقت والے ہاتھ کو ترس جائے گا۔ کون ہوگا اسے پوچھنے والا؟ سامان بھی رستے میں، خود بھی رستے میں۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد کفن میں ڈال لیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا اور لوگوں زیارت کرو، دیکھو آخری مسافری شکل جس نے دیکھنی ہو دیکھ لو۔ خاندان چھوڑ چلا، قبیلے کو چھوڑ چلا، بال بچوں کو چھوڑ چلا، سارے جان کو غیر کر چلا، جس نے دیکھنا وہ دیکھ لو۔ لوگ آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی سی بچی قریب کھڑی ہے چارپائی کے، اور نکاح کی کیا ہوا؟ کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں میری اماں بہت ہو گئی، میں بار بار جواب دیتی ہوں، بولتی نہیں، سوال کرتی ہوں، جواب نہیں ملتا۔
دلاسا دینے کے لیے خالہ نے بچی سے کہہ دیا نہیں نہیں تیری امی جان سوئی ہوئی ہے. بچی کہتی ہے نہیں خالہ میں امی امی کہہ کے تھک چکی ہوں, آنکھ کھولتی نہیں. جو میری آواز پہ طرف اٹھا کرتی تھی, گھر سے باہر نکلا کرتی تھی, نماز کی نیند بھی توڑ دیا کرتی تھی, روٹی کا پیڑا پھینک کیا جایا کرتی تھی, آج امی امی کہہ کے تھک گئی ہوں, جواب نہیں. آخری مرتبہ سے زیارت کر لو جس نے کرنی ہو. ہزاروں کو تم دیکھو گے, ہزاروں تمہیں دیکھیں گے, مگر آج کے بعد یہ شکل نظر نہ آئے گی. جلدی کرو اور کام بھی کرنے ہیں, بہت دیر ہوگی, منزل کو پہنچانا ہے. آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھکی, دیکھ لے آئی بہن کچھ دیر تک. ہزاروں کو یہ دیکھیں گے, ہزاروں ان کو دیکھیں گے, یہ میری صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. جسے دیکھ کے دنیا قربان ہوا کرتی تھی, اب یہ لاکھوں من مٹی کے نیچے اندھیری کوٹھڑی میں چلی جائے گی. چاروں طرف عورتیں بیٹھی ہے, ہنگامہ بڑا شور ہے, جلدی کرو شام ہونے والی ہے, جلدی کرو دوپہر ہونے والی ہے, دوسری کام بھی تو کرنے ہیں, کیا اسی کے لیے یہاں پہ بیٹھے رہے, جلدی کرو منہ کو ڈھانپ دو, منزل کو پہنچاؤ. آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں, اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. یہ میرے ننھے ننھے بچے ترسا کریں گے امی کس کو کہا کرتے ہیں, ابا جان کسی کہا کرتے ہیں, ابا کی شفقت کو ترسیں گے, اماں کی محبت کو رویا کریں گے, دروازوں پہ کھڑے ہو کے رویا کریں گے, پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم اور کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم, میں ہمیشہ کے لیے نکل گیا, اور میرے مال اے کاش میں تجھے جمع نہ کرتا, میں تجھے نہ جوڑتا, آج ان مرد عورتوں کو یہاں پہنچا دیا. اس لیے اللہ میاں کی حضور میں قبول ہونے کی یہ علامت ہے, جب اللہ سے مانگو تو کوئی دو چار قطرے آنکھوں سے بہہ جائے. اور مسلمانوں جہنم کی آگ کو سمندر کا پانی نہیں بجھا سکتا, دریا کا پانی نہیں بجھا سکتا, چشموں اور ندی نالوں کا پانی نہیں بجھا سکتا, نل کو کنووں کا پانی نہیں بجھا سکتا. آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کی آگ کو یہ پانی بجھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی, کچھ نیکیاں کی, خیرات کی, زکات دی, روزے رکھی, تراویح پڑھی, اللہ اللہ کی. آج آخری دن ہے. حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرشتوں کو جمع کر کے یوں فرمائیں گے اے فرشتوں آج یہ خوش کیوں ہو رہے ہیں, آج یہ خوش کیوں ہو رہے ہیں. عرض کریں گے الہی ان لوگوں نے رمضان کے روزے رکھ لیے, عید کی خوشی منا رہے ہیں. آواز آئے گی انہوں نے روزے پورے کر لیے, جی حضور پورے کر لیے. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تم گواہ ہو جاؤ, میں نے آج ان سب کو مارا, ان سب کو میں نے مارا. انشاءاللہ اس قسم کا بیان صبح کی نماز سے پہلے ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا, اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف کریں گے.